غیر نصابی سرگرمیاں بچوں کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کا باعث ہوتی ہیں۔ اسی مقصد کے لیے بیشتر اسکول اپنی تعطیلات کے دوران سمر کیمپ کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں بچے تعلیم کے ساتھ ساتھ مختلف ہنر بھی سیکھتے ہیں۔ میرا کانفیڈنٹ بوسٹ اپ ہوا ہے، مجھے یہاں پر آ کے بہت نالج ملا یہاں پر آ کے، اور میری ٹیچرز نے مجھے سکھایا کہ کائنڈ پولائٹ ہونا چاہیے۔ سمر کیمپ سے ہمیں بہت سارا فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم کراٹے سیکھتے ہیں تو ہمیں ہماری باڈی بہت ریلیکس فیل ہوتی ہے اور ہم اپنی کی پروٹیکشن بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں کھیل کود بھی ہے، اس میں پڑھائی بھی تھوڑی سی ہوتی ہے، اس میں ہمارے ٹرپس جاتے ہیں باہر کو، اور یہاں پہ انجوائمنٹ بھی بہت ہے۔ نیچے ہماری کینٹین اور وہاں پہ بریک ہوتی ہے، ہم لوگ کھیلتے بھی۔ میں یہاں پہ اس لیے آنا چاہتی تھی کیونکہ یہاں پہ فن سائنس کے بہت اچھے ایکسپیریمنٹس ہمیں کرائے جاتے ہیں، ہمیں ایسے ایسے شخصیات سے ملایا جاتا ہے جن سے ہم پہلے کبھی نہیں ملے۔ سرکاری اداروں میں ایسی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہیں، جبکہ نجی تعلیمی اداروں کی جانب سے منعقد کیے جانے والے سمر کیمپ کا رخ زیادہ تر ایسے بچے کرتے ہیں جو مالی طور پر مستحکم ہوتے ہیں، کیونکہ کمرشل بنیادوں پر قائم ان اداروں کے اخراجات ایک عام آدمی کی پہنچ سے دور ہیں۔ زیادہ تر تو کاروباری ہے نا جی، اسی لیے حکومت نے بین کیا ہے۔ ہم نے تو باقاعدہ حکومت سے اجازت لی ہے، کیونکہ ہمارا کاروباری مقصد نہیں ہے۔ ہم نے ایک ٹوکن فیس 1000 روپیہ رکھی ہے، وہ تقریباً آدھے لوگوں نے دی ہے۔ جس کسی نے بھی آ کے کہا ہے کہ ہم یہ ٹوکن فیس بھی نہیں دے سکتے، ہم کسی انکوائری میں نہیں گئے، ہم نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ مقصد کوئی پیسے کمانا نہیں ہے ہمارے۔ گرمی کی شدت اور ملک میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے سبب اس سال زیادہ سمر کیمپ دیکھنے میں نہیں آ رہے، تاہم اساتذہ کا کہنا ہے کہ بچوں میں خوف دور کرنے اور ان کو بااعتماد بنانے میں سمر کیمپ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس میں کہ بچوں کی کریٹیو ایبلٹیز کو نکھارا جاتا ہے، انہیں کہ ڈفرینٹ سارا آل یعنی کہہ لیں کہ آپ کمبینیشن ہے یہ کہ جسٹ اس میں اسکول سٹڈیز نہیں ہے، اس میں اور ڈفرینٹ چیزوں کو مرج کر کے ہم نے یہ کیا ہوا ہے۔ سمر اسکول کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو سلیبس سے ہٹ کے جنرل ایکٹیویٹیز اور جنرل نالج پرووائڈ کیا جائے، اور اس سمر اسکول میں بچوں کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کی تربیت دی جاتی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات کہ ڈفرینٹ اسکولس کے بچے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر ان کے اندر نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، آپسی محبت اور پیار کی فضا قائم ہوتی ہے۔ ملک میں بچوں کی ایک بڑی تعداد سرکاری اسکولوں میں جاتی ہے، لہٰذا عوام کا کہنا ہے کہ حکومتی سطح پر سمر کیمپ کی حوصلہ افزائی کی جائے اور اس میں بلا تفریق ہر بچے کو تفریح اور تعلیم کے مواقع دیے جانے چاہیے، تاکہ آنے والے وقتوں میں یہ سرمایہ ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکے۔ آج صبح کے لیے رخسانہ ناز، لاہور۔ تو آج فوکس میں ہم آج بات کریں گے سمر کیمپس کے حوالے سے۔ ویسے ہمارے زمانے میں تو سمر کیمپس بالکل نہیں ہوتے تھے، ہمارا زمانہ بھی بہت پرانا ہو گیا ہے۔ اماں جو تھیں وہ بیٹھ کے پیٹ کے ایک کاغذ اور ایک قلم ساتھ رکھ دیتی تھی، میرے خیال سے مجھ سے زیادہ ان کو شاید ہمارے ہوتے ہوئے سمر کیمپس کی ضرورت تھی۔ لیکن بہرحال سمر کیمپس آج کل کے حالات میں آپ نے رپورٹ میں دیکھا زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہیں، اینڈ اٹس اے گڈ انیشیٹو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے کو کچھ فائدہ ہوگا اس سے، آپ بالکل بھیجیں، نہ بھی بھیجیں تو آئی تھنک کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن بہرحال ہمارے ساتھ آج ان فوکس میں ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے گیسٹ موجود ہے مسلم رضا سید صاحب، جو فاؤنڈر ہے سرگم اکیڈمی کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم مسلم صاحب، کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ٹھیک ہے، فٹ اینڈ فائن؟ فائن، ایبسلوٹلی، اور فٹ بھی بالکل۔ فرید، موسم کا حال دوبارہ تو نہیں جاننا؟ نہیں، میں نے بالکل نہیں جاننا۔ آپ نے اگر مجھے اس چیز سے ایسوسیٹ کر دیا تو میں آپ کو بات بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے تو مسلم صاحب کو دیکھ کے یہ کیونکہ رننگ سمر کیمپ اینڈ آل دی ایکٹیویٹیز تو فٹ تو بالکل نظر آ رہا ہے۔ اور میں نے فرید کو اپنی فٹنس کی وجہ بھی بتا دی تھی جی کہ جب تک آپ ویسے ہم آن ایئر سارے راز نہیں کھولتے ویسے۔ اچھا، لیکن میں نے ان کو کھول دیے تھے ان کے سامنے کہ فٹنس جو ہے وہ آپ سمجھ لیں گے کوئی بھی بچہ، میں بچے کے حوالے سے بات کروں گا کیونکہ سمر کیمپس کی آج ہمارا ٹاپک ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں، اور آپ یہ دیکھ لیں گے مکمل جامع شخصیت بچوں کی بھی جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جتنی زیادہ بچوں کی زندگی میں انڈلج ہوں گی نا، اتنا ہی وہ بچہ مکمل بچہ بن سکے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو کانسیپٹ ہے اب تو ہر جگہ نظر آتے ہیں سمر کیمپس، جیسے فاطمہ نے کہا کہ ہمارے دور میں تو ایسا کچھ ہمیں نہیں یاد ہے کیسے ہوتا تھا، میرے دور میں اب ہر گلی کوچے میں بس سمرز شروع ہوئے اور یہ بورڈ لگنا شروع ہو گئے۔ بالکل۔ اچھا، آپ نے تھوڑا سا تو ہمیں بتا ہی دیا ہے کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز وہ کیسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، اس کے پیچھے سمر اسکول کے پیچھے کیا کانسیپٹ کیا ہے بیسکلی؟
دیکھیں اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم جب ہم پیچھے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سمر کیمپس نہیں تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچے جو ہیں ان کو وہ دے آر ویری انرجیٹک اور ان کو اپنی انرجیز کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. کیوں ہے کہ اگر وہ بچے گھر میں کنفائن رہیں گے کہ دیکھیں اب آج کل جو ہے وہ ہاریزونٹل گروتھ ختم ہو گئی ہے اور ورٹیکل گروتھ شروع ہو گئی ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے پاس پہلے تو یہ تھا کہ گھر بڑے ہوا کرتے تھے, بچے بھاگتے تھے, دوڑتے تھے, گھر میں ہاؤس وائف کو, ماں کو پتہ نہیں ہوتا تھا, بچے اپنی تمام انرجیز کو چینلائز کر کے بڑے آرام سے آ جاتے تھے. اب کیا ہے, کیونکہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے اور اس طرح کا معاشرہ ہو گیا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ایسے کہیں باہر بھیجتے اس لیے ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ کوئی ریکلیس ڈرائیور ان کو اپنے پہیوں کی طرح کو چل دے یا وہ کراس فائرنگ کی زد میں آ جائیں بچے. تو اب یہ ہے کہ ان کے لیے ایسے کنڈیوسو انوائرمنٹ کو چاہیے جہاں ہم بچوں کو بھیجیں اور وہ سارا وقت اپنے گھر میں بیٹھے کمپیوٹر کے ساتھ نہ چپکے رہیں. اس سے آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس جب بچے ہمارے پاس آتے ہیں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ بچے ہائپر ہیں, کیونکہ وہ جب ان سے ہم بات کرتے ہیں پتہ لگتا ہے یہ بچہ, یا مدرس بتاتی ہیں کہ 6 گھنٹے تک گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر پہ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو ایک بڑا یہ نیچرل فینومینا کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے مینٹل سٹریس ان بچوں کو بہت ہوتا ہے, فزیکل ایگریشن بالکل نہیں. لیکن مسئلہ تو وہ گیمز کے بارے میں تو کہتے ہیں ریسرچ کہ بچہ کمپیوٹر پہ گیم کھیلے گا تو بڑا ہی اپنا شارپ ہو جائے گا. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, دیکھیں جہاں تک مینٹل کیپیبلٹی کا تعلق ہے نا, مطلب آپ اس کی جو سائیڈ افیکٹس ہیں ان کے ریپرکشنز ہیں یہ تو بالکل طے ہیں, مطلب پرووڈ ہیں. آپ کسی سائیکیٹرسٹ سے پوچھیں کہ اگر ایک بچہ 6 گھنٹے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا رہے گا تو اس کی پرسنالٹی پہ کتنے نیگیٹو اثرات اس کے مرتب ہوں گے. آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ بک ریڈنگ سے ہم لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں. امریکہ میں اس وقت سب سے زیادہ کمپیوٹر لٹریٹ ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, بٹ سب سے زیادہ کتابیں بھی وہیں پڑھی جاتی ہیں. ایک بات مجھے بتائیے, جو میں آج صبح سے جب میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ چلے جو جہاں پہ سمر کیمپس ہیں وہاں تو بچے اپنی انرجی کو چینلائز بھی کر لیں گے, چلے جائیں گے. وہ ہمارے ملک میں وہ حصے جہاں سمر کیمپس نہیں ہیں, بالکل, تو وہاں کے بچوں کا کیا ہے, کیا وہ اپنی انرجی چینلائز نہیں کر سکتے, کیا وہاں کے بچوں کی ذہنی نشو و نما نہیں ہوتی, کیا وہاں کے بچے قابل ذکر کارنامہ انجام نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ دیکھیں اب یہ ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں اب ہمارا چونکہ یہ معاشرہ جو ہے یہ اب یہ ٹرانسفارمیشن کا زمانہ ہے. ہر چیز جو پہلے جو قدریں تھیں ہماری, جو پہلے کا ایرا تھا اس میں بہت سی چیزوں کی ریکوائرمنٹ, یا پتھروں کے دور میں فریج کی ضرورت نہیں تھی نا, لیکن آج بہت سی چیزوں کی نیسیسٹی ہے ہمارے لیے. تو یہ جہاں پر یہ لیکنگ ہے نا وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان بچوں کو دیکھیں کہ ان بچوں میں ہم کیا پروڈکٹ پیدا کر رہے ہیں. اگر میں زیادہ اس کو سیاسی اس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن آپ دیکھ لیں جہاں پہ کنفائنڈ انوائرمنٹ ہے, جہاں پہ ہر چیز پہ پابندی ہے, کچھ نہیں کرنا چاہ رہا, وہاں کے بچے کیا بنے گا, خود کچھ حملہ آوری 2 مہینے میں ایسا کیا ہو جائے گا. آپ نے ایک نیسیسٹی کی بات کی کہ جیسے فریج ہے, جہاں آپ نے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی بات کی,